پاکستان میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا مالی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو اس کی باقی زندگی کے مالی استحکام کی پوری سمت طے کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اسی اہم موضوع یعنی پینشن کمیوٹیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ریٹائرڈ شخص کی ماہانہ پینشن اس کی آخری تنخواہ سے بھی زیادہ ہو؟ یہ سوال سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن اس کا جواب کافی حیران کن ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگوں کے لیے جواب ہاں ہے۔ ان کی پینشن واقعی ان کی آخری تنخواہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے ان کی پینشن بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو آخر یہ اتنا بڑا فرق آتا کہاں سے ہے؟ اس سب کا انحصار صرف ایک فیصلے پر ہے، اور وہ فیصلہ ہے کمیوٹیشن کا۔ یہ ایک سیدھا سادہ انتخاب ہے۔ کیا ریٹائرمنٹ پر ایک بڑی یکمشت رقم لی جائے یا پھر زندگی بھر کے لیے ایک زیادہ ماہانہ آمدنی کو ترجیح دی جائے؟ یہی وہ بنیادی کشمکش ہے جس کا سامنا ہر ریٹائر ہونے والے شخص کو ہوتا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں جو ان تمام مختلف نتائج کی وجہ بنتا ہے۔ آخر یہ پینشن کمیوٹیشن ہے کیا چیز؟ بالکل آسان لفظوں میں اگر بات کریں تو پینشن کمیوٹیشن ایک آپشن ہے جس کے تحت کوئی بھی ملازم ریٹائرمنٹ کے وقت اپنی پینشن کا ایک حصہ ایک ہی بار میں ٹیکس فری رقم کے طور پر لے سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں اسے پوری زندگی کے لیے کم ماہانہ پینشن ملتی ہے۔ مطلب یہ ابھی نقد رقم اور بعد میں مستقل آمدنی کے بیچ ایک سودا ہے۔ ان نمبرز کو حقیقی زندگی کے حساب سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک وفاقی ملازم ہے علی۔ اس کیس اسٹڈی سے یہ بالکل صاف ہو جائے گا کہ کیسے صرف ایک فیصلہ 3 بالکل الگ قسم کے مالی مستقبل بنا سکتا ہے۔ تو یہاں علی کے سامنے 3 راستے بالکل صاف نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ سب سے زیادہ یعنی 35% کمیوٹیشن کا انتخاب کرتے ہیں تو ان کی ماہانہ پینشن رہ جاتی ہے تقریباً 64,000 روپے۔ 25% کمیوٹیشن پر یہ بڑھ کر 74,000 روپے ہو جاتی ہے، اور اگر کمیوٹیشن کا آپشن بالکل استعمال نہ کیا جائے تو ماہانہ پینشن 98,000 روپے سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ لیکن ان مختلف ماہانہ پینشنز کے بدلے میں انہیں یکمشت رقم کتنی ملتی ہے؟ چلے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو پہلا سیناریو دیکھیں۔ علی نے زیادہ سے زیادہ یعنی 35% کمیوٹیشن کا انتخاب کیا جو وفاقی حکومت کی طرف سے اجازت ہے۔ اس کے بدلے میں انہیں ایک بہت بڑی یکمشت رقم ملتی ہے تقریباً 33 لاکھ روپے کی۔ لیکن اس بڑی رقم کی قیمت بھی تو ہے۔ ان کی ماہانہ پینشن کم ہو کر صرف 64,173 روپے رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہے اس سودے کا ایک رخ، ابھی فوری طور پر بڑی رقم لیکن لمبے عرصے کے لیے کم ماہانہ آمدنی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے سینیریو پر۔ یہاں علی ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی پینشن کا 25% کمیوٹ کرواتے ہیں۔ اس سے انہیں یکمشت رقم ملتی ہے تقریباً 23,74,000 روپے۔ کم یکم مشت رقم کے بدلے میں ان کی ماہانہ پینشن نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہو جاتی ہے 74,000 روپیز۔ یہ ایک طرح کا متوازن راستہ ہے جس میں فوری نقد رقم بھی ہے اور ایک بہتر ماہانہ آمدنی بھی۔ اور اب تیسرا اور آخری آپشن، زیرو کمیوٹیشن۔ مطلب علی کسی بھی قسم کی پیشگی ادائیگی نہیں لیتے اور ریٹائرمنٹ پر کوئی یکمشت رقم وصول نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ انہیں ملتی ہے سب سے زیادہ ممکنہ ماہانہ پینشن، جو کہ ہے 98,727 روپے، اور یہ رقم ان کی آخری تنخواہ جو تقریباً 1,15,000 روپے تھی اس کے کافی قریب ہے۔ یہ طویل مدتی مالی تحفظ کے لیے ایک بہت مضبوط انتخاب ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ علی کی یہ مثال صرف وفاقی ملازمین پر لاگو ہوتی ہے۔ یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ ہے۔ یہ قوانین پورے پاکستان میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی کس صوبے سے ریٹائر ہوتا ہے، اس بات سے مالی مستقبل پر زمین آسمان کا فرق پڑ سکتا ہے۔ اب ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں تو صوبائی قوانین میں حیران کن فرق سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، وفاق اور بلوچستان، یہاں قوانین ایک جیسے ہیں، 35% تک کمیوٹیشن کی اجازت ہے۔ اس کے برعکس پنجاب میں معاملہ بہت سخت ہے، جہاں زیادہ سے زیادہ کمیوٹیشن صرف 25% ہے۔ اور سب سے دلچسپ کیس تو سندھ کا ہے۔ وہاں نئے قوانین معطل ہیں، اس لیے پرانے قوانین ہی چل رہے ہیں، اور ان کے تحت پینشن آخری تنخواہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ سوچئے، آخر میں ہے خیبر پختونخوا، جہاں کے قوانین تو وفاق جیسے ہی ہیں لیکن پینشن تھوڑے کم بنتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ریٹائرمنٹ کی جگہ کتنی اہمیت رکھتی ہے۔
اب جب کہ قوانین سمجھ آ گئے ہیں تو اب فوکس کرتے ہیں اصل فیصلے پر کہ ریٹائر ہونے والے کی ذاتی ترجیح کیا ہونی چاہیے، یکمشت رقم یا زندگی بھر کی آمدنی؟ آخر کوئی یکمشت رقم کیوں لے گا؟ اس کے پیچھے بہت ٹھوس وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے بچوں کی شادی کے اخراجات پورے کرنے ہیں، کوئی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، گھر خریدنا ہے، یا کوئی اور بڑا فوری خرچ سر پر آ گیا ہے۔ یہ وہ زندگی کے اہم واقعات ہیں جو فوری نقد رقم کو بہت پرکشش بنا دیتے ہیں۔ لیکن پھر دوسری طرف پوری پینشن لینے کے بھی اپنے مضبوط دلائل ہیں۔ اس سے ہر مہینے کا بجٹ مستحکم رہتا ہے، لمبے عرصے کے لیے ایک مالی تحفظ مل جاتا ہے اور مستقبل میں مہنگائی کے خلاف ایک ڈھال کا کام کرتا ہے۔ اور اگر ریٹائرمنٹ لمبی تو ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر یہ یکمشت رقم سے کہیں زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ تو پھر آخر میں سوال وہی ہے، صحیح انتخاب کیا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک سیدھا سا جواب نہیں ہے جو سب پر لاگو ہو جائے۔ یہ کوئی صحیح یا غلط کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک گہرا ذاتی فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ صرف حساب کتاب سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ریٹائرمنٹ میں کون سی مالی میراث تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ کیا ترجیح فوری ضروریات کو پورا کرنا ہے، یا آنے والے کئی سالوں کے لیے ایک مستحکم اور محفوظ مستقبل کی بنیاد رکھنا ہے؟ اس سوال کا جواب ہر فرد کے لیے اپنا منفرد ہوتا ہے۔